یہ ایک تسلسل ہے کہ یہودی مسلمانوں کی آپس میں پھوٹ ڈلواتے چلے آئے ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار اٹھے ان سب کی سرپرستی یہودیوں نے کی، وہ اسود انسی ہو، وہ مسیلمہ بن کذاب ہو، یہ جتنے بھی دجال آئے یہ آئے ہی اس لیے کہ ان سے مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ ڈلوا دی جائے۔ میں نے خطبہ میں اس آیت کے علاوہ ایک اور آیت بھی تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، بھائی ہیں۔ اور یہ آیت کا ایک حصہ ہے، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، یہ آیت کا ایک حصہ ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں تو دو بھائیوں میں صلح کراؤ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے۔ تو اب پتہ کیا چلا کہ مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بولیے اونچی آواز سے بولیے، بھائی۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہے کہ جیسے تمام مسلمان جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں، کہ جسم کے کسی حصے کو بھی تکلیف ہو تو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ کان ہے، جسم کا ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن اگر اس میں تکلیف شروع ہو جائے آپ کا کھانا بھی گیا، پینا بھی گیا، سونا بھی گیا۔ ارے یہ کیا معاملہ ہے، اتنا سا تو عضو ہے، یہ سونے کیوں نہیں دے رہا؟ کہا بھلے چھوٹا سا عضو ہے لیکن ہے یہ اسی جسم کا حصہ۔ دوسری مثال آپ لیجئے کہ آپ کے سر میں درد ہو، تو سر میں درد ہو تو پنجابی کہنے میں گھر بیٹھی بڈھی بھی پیڑی لگن لگ پئی۔ آخر کیوں؟ اتنا بڑا جسم کا حصہ وہ تو تکلیف میں نہیں ہے، صرف سر میں تکلیف ہے، تو اس نے پورے جسم کو ایسے متاثر کر دیا کہ اب پورا جسم ہی اس میں مبتلا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں ایسے ہیں جیسے ایک جسم، اگر ایک حصہ تکلیف میں ہو تو پورا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور پھر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑی خوبصورت روایت ہے جس میں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اگر مسلمان آپس میں ان کا اختلاف ہو جائے، اب اختلاف صرف اختلاف رائے ہے، یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ جس میں قتل ہو گئے ہیں، جس میں کوئی جائیداد چھینی گئی ہے، جس میں کوئی حلال و حرام شامل ہے، وگرنہ اسلام کی تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ باپ اور بیٹا ایک جنگ میں آمنے سامنے تھے، ایک کافروں کی طرف سے اور ایک مسلمانوں کی طرف سے، اور صحابی رسول بھی کوئی عام صحابی نہیں، افضل البشر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جنگ میں اپنے باپ کے آمنے سامنے تھے۔ یہ اختلاف کس وجہ سے تھا؟ دین کی وجہ سے تھا۔ اس اختلاف کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ اب دوسری مثال لیجئے کہ حضور کے محبوب ترین چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جس نے شہید کیا، جو پورا مہینہ ٹریننگ کرتا رہا اور نیزہ مار کر آپ کو شہید کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خاطر
اور اسلام کی خاطر اس کو بھی معاف کر دیا۔ اور حضرت ابو سفیان جنہوں نے سب سے زیادہ اس وقت میں اسلام کو نقصان پہنچایا تھا، جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ آج جو ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے لے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ اور حضور نے نعرہ لگایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج بدلہ نہیں ہوگا، آج کیا نہیں ہوگا؟ بدلہ نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو روایت سنانے والا تھا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپس میں دو مسلمانوں کی صلح کروا دینا یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے بھی بڑا عمل ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں آئی، کتاب الادب، حدیث کا نمبر ہے 4919 4919۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے، دو مسلمان گروہوں کے آپس کے اختلافات کو ختم کروا کر ان کی صلح کروانا، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ یہ تو تھا درمیان والا، صلح کروانے والا۔ اب جو دو گروہ صلح کرنے والے ہیں ان کی فضیلت بھی سن لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ اور اچھا، ایک ہے اللہ کی سنت، ایک ہے حضور کی سنت۔ اب ذرا میرے ساتھ شامل ہوئیے گا، میری طرف توجہ کیجیے گا۔ درجے میں اللہ بڑا ہے یا حضور بڑے ہیں؟ اونچی آواز سے بولیے، اللہ بڑا ہے۔ بچے بور نہ ہوں، اینڈ پر ہم مرزے پر لانتے بھی بھیجے گئے انشاءاللہ۔ وہ ہمارے پروگرام کا خاصہ ہے، وہ سنو دے پٹھیا نے پاسے بھی میں آنا۔ درجے میں اللہ بڑا ہے، جو حضور کے درجے کو اللہ کے برابر بھی کہے وہ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہے، پکا کافر ہے جو حضور کو اللہ کے برابر کہے۔ درجے میں اللہ بڑا ہے۔ ایک ہے حضور کی سنت اور ایک ہے اللہ کی سنت۔ اب کس کی سنت کا درجہ بلند ہوگا ذرا بتائیے؟ اللہ کی سنت کا درجہ بلند ہوگا۔ اس سے پہلے بھی آپ نے اللہ کی ایک سنت سن رکھی ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی حضور پر درود بھیجنے کی بات آئی تو یا ایھا الناس نہیں کہا، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور تسی بھی میرے محبوب کے درود پڑھنے شامل ہو جاؤ۔